2 जुलाई اور جمعرات کا دن۔ سب سے پہلے پیشگی معذرت کہ میں پچھلے 2 دن ویلاگ ریکارڈ نہیں کر سکا، ظاہر ہے کچھ محنت مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب ہم ان اداروں سے تو منسلک ہے نہیں ہیں کہ ہم اپنی ضمیر فروشی کریں، قلم فروشی کریں، ایمان فروشی کریں اور اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے نا وہ بڑے بڑے کمیشن ملیں یا ان سے منسلک ہو جائیں۔ ایسا تو ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمیں عمران خان کا سبق ہے کہ مر جائیں گے لیکن ضمیر کا سودا نہیں کریں گے۔ تو پچھلے 2 دن میں ویلاگ ریکارڈ نہیں کر سکا، اور مجھے ایسے لگا کہ میں کچھ مس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ظاہر ہے ہم اس تحریک کے ساتھ جڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ جڑے ہیں، تو ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم بولیں، لوگوں تک حق پہنچائیں۔ کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم کوئی بڑے سرٹیفائڈ صحافی نہیں ہیں، ہم اداروں سے منسلک نہیں ہیں، ہم کوئی بڑی بڑی تنخواہ نہیں لیتے، ہم بولتے ہیں اور اس بولنے کی ہمیں قیمت چکانا پڑتی ہے۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، بار بار چیزیں کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کون سی مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں، اور بار بار ذکر کر کے ہم آپ کی سمپتھی بھی نہیں لینا چاہتے۔ ہم صرف آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، چاہے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی آئی ڈی سے شیئر کریں، کوئی کاپی رائٹ کا ایشو نہیں ہوگا، کمنٹ کریں، اس میں لکھیں جو آپ کی رائے ہے۔ ان ویڈیوز کو جتنا شیئر کرتے جائیں گے یہ اتنی ہی پھیلتی جائیں گی، اور یاد رکھیے گا ہمارا بولنا ان کو بڑی تکلیف دیتا ہے، اور ہمارا بولنا ان تک تب پہنچے گا جب آپ بھی اپنا حق ادا کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بولیں، آپ آواز کے ساتھ آواز ملائیں، 2 منٹ 4 منٹ 1 منٹ کی ویڈیو بنائیں۔ نہیں بنا سکتے، آپ کو ڈر ہے، آپ کو لحاظ ہے، یا کیمرے کے سامنے بولنا نہیں آتا، تو پھر آپ کا حق یہ ہے کہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں، کیونکہ آپ کا جو کمنٹ ہے وہ دوسرے ہزاروں کمنٹ کرنے والے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور میں خود پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے آپ کی رائے کا احترام ہے۔ اب آتے ہیں پراپر ویلا کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج میرے لیڈر عمران خان کو جرنیلوں کی طرف سے اغوا کیے ہوئے تقریباً 1060 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور لاپتہ کیے ہوئے تقریباً 210 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 210 دنوں میں عمران خان کی اپنے وکلاء، اپنی فیملی، اپنے دوست احباب کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہے۔ عمران خان کہاں پہ ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پچھلے 1060 دن سے عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، صرف جرنیلوں نے اغوا کیا ہوا ہے اور اس سے اپنی مرضی کی ڈیل کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈیل کے اوپر اس کو قائل نہیں کر پا رہے، اور ڈیل کے اوپر اس کو منا نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے آج عمران خان یہ قید کاٹ رہا ہے۔ عمران خان ان کا قیدی نہیں ہے، بیسیکلی یہ سارے قیدی ہیں امریکہ کے، عمران خان تو صرف اپنے ضمیر کا قیدی ہے، بلکہ کہا جائے تو عمران خان ہی آزاد ہے، باقی سب کے سب قید ہیں۔ اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں، ویئر از عمران خان؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ویلاگ میں کشمیر کی۔ کشمیر میں جرنیلوں کی رجیم کا ظلم و ستم جاری ہے۔ یہ جو بیوروکریٹس ہیں نا، یہ جو اس وقت کشمیر کے اندر لگائے گئے ہیں، یہ وہی یہ خاص ٹولہ ہے جن کو ہمارے جرنیل جو ہے نا وہ لیڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جرنیل جن کو حکم دیتے ہیں، حکومت ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اور وہ حکومت سے اوپر ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ ان کے رہنما شوکت نواز میر کو جناب گرفتار کیا گیا، اور ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ زخمی حالت میں کیا گیا ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، فائرنگ کی گئی ہے، یعنی کہ ایسے جیسے کسی انڈیا کے دہشت گرد کو گرفتار نہیں کیا گیا، کوئی بارڈر پار کر کے آ گیا۔ یہ وہی کشمیری لوگ ہیں جن کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الیکشن نہیں لڑتے، وہ صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ دو جو ہمارا آئین ہے۔ لیکن اب تو ہم اس کو آزاد کشمیر بھی نہیں کہتے، ایک طرف مودی کا قبضہ اور ایک طرف ان کا قبضہ، دونوں طرف سے مقبوضہ کشمیر ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں ایک جیسا ظلم و ستم ہے، دونوں میں ایک جیسی بربریت ہے، دونوں نے عوام کی جمہوریت کو دبایا ہوا ہے اور ان کو ان کا آئینی حق نہیں دیتے۔ اب وہ مودی کرے یا ہمارے جرنیل کریں، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اب اس رہنما کو گرفتار کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وہ زخمی حالت میں تھا، اس کو راولپنڈی پہنچایا گیا ہے اسی زخمی حالت میں، وہاں اس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جیسے ہمارے جرنیل کرتے ہیں اس کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب اس ملک کے قانون کے اوپر آپ دیکھیں کہ بندہ فاتحہ پڑھے یا ان کے اوپر لعنت بھیجے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی جج، کوئی میڈیا کا نمائندہ اب ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ کوئی سوال پوچھے، لیکن ہم میں سوال پوچھنے والے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم صحافی نہیں ہیں، ہم خبر تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم حق کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر ہے آپ فیصلہ کر لو، الحمدللہ ہم فیصلہ کر کے بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہے ظلم، یہ ہے جبر اور یہ ہے مظلوم، کہاں کھڑے ہونا ہے اور کس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہم یہ بھی حق ادا کرتے ہیں۔ ان کشمیریوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، صرف تعلق یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، اور انسانیت کے ناطے ہم اس ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، وہ چاہے کشمیریوں پہ ہو، بلوچوں پہ ہو، پختونوں پہ ہو، گلگت والوں پہ ہو، پنجاب والوں پہ ہو یا سندھ والوں پہ ہو، اور یہی ہماری انسانیت ہے، اور یہی ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا، کیونکہ ہمارے لیڈر کا جو کارکن ہے وہ صرف پاکستانی ہے، وہ پختون بلوچ سندھی نہیں ہے، وہ صرف پاکستانی ہے، اور عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو اس پاکستان کی اکائی ہے۔ اب حق تو یہ تھا کہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا، جوڈیشل ریمانڈ لیا جاتا، پراپر کیس چلایا جاتا، ثبوت پیش کیے جاتے، دلائل ہوتے، وکلا بحث کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس ملک میں جرنیل ہی سب کچھ ہے، اس نے غائب کر دیا، اب وہ کتنی دیر غائب رکھے گا یہ اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی ادارہ پوچھ نہیں سکے گا۔
یہ ہے پاکستان میں بربادی کی جڑ، یہ ہے پاکستان میں تباہی کی وجہ، اور یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے پاکستان آج تک آگے نہیں بڑھ سکا کہ اس ملک میں جمہوریت قانون کی کوئی وقت نہیں ہے، عدالت کی کوئی وقت نہیں ہے، وقت ہے صرف جرنیل کی رائے کی، جو اس کی مرضی ہے وہ کرے گا۔ وہ چاہے تو 25 کروڑ عوام کے ووٹ اپنے بوٹ کے نیچے رکھ لے اور چوروں کو بٹھا دے، وہ چاہے تو کسی کو لاپتہ کر دے، وہ چاہے تو کسی کو غائب کر دے، کسی کا تبادلہ کروا دے، آئینی ترمیم کروا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہر برائی کی جڑ یہیں سے نکلتی ہے، یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف کہ سردار تنویر الیاس صاحب، جو کہ عمران خان کے بڑے جان باز کارکن تھے، کہتے تھے کہ میں خان کے لیے جان بھی دوں گا، پھر وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے، وہ بھی جرنیلوں کی وجہ سے۔ اب انہوں نے پیپل پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اچھی بات ہے، شرم آئی ہوگی کہ میں کن یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہمارے ہی کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو انہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر وہ نہ چھوڑتا نا تو پھر یہ ایسی کالک اس کے ماتھے پر لگی رہنی تھی کہ سدا اس نے دھونا تھا لیکن وہ کالک اترنی نہیں تھی، اور کشمیریوں نے اس کا بدلہ لینا تھا۔ کشمیری تھوڑے مختلف ہیں، یہ میں نے نوٹ کیا، وہ لڑنے والے ہیں، وہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور اس نے وہیں پہ رہنا تھا نا، آخرکار کوئی الیکشن لڑنا تھا یا اپنے لوگوں میں جانا تھا، اپنے علاقے میں جانا تھا، تو شرم آ گئی کہ کیوں نہ میں اس کو چھوڑ ہی دوں، خیر بعد ہی کہہ دوں۔ اچھا فیصلہ آیا، دیر آئے درست آئے۔ اب حق یہ ہے کہ ان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری خبر جناب، 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ پاکستان نے ایک خطرناک شاہین 3 میزائل کا جو ہے نا وہ تجربہ کر لیا، اور پھر یہ بھی خبریں چلائی گئی میڈیا پہ کہ اس کی مار اسرائیل تک ہے۔ تو بھئی ہم کیا کریں؟ آپ تو ابراہیم اکارڈ کے ساتھ معاہدے، ابراہیم اکارڈ کے معاہدے ٹرمپ کے سائن کر کے آئے ہو، وہ کدھر جائیں گے؟ ایک طرف ٹرمپ کے ساتھ معاہدے اور دوسری طرف ہمارے میڈیا پہ یہ خبریں۔ اب دیکھیں یہ کیسا چورن بیچتے ہیں، کیسے عوام کو چوتیا بناتے ہیں، اور جاہل عوام، ان پڑھ کی یہی خاصیت ہے کہ آپ ان کے جذبات سے کھیل کے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ ان کو مذہبی جنونیت سکھائیں، ان کو سیاسی نعرے سکھائیں، انہیں اسلام کے نعرے سکھائیں، آپ انہیں کچھ بھی سکھائیں، روٹی دیں، بس جذبات کو بھڑکائیں اور کوئی بھی کام لے لیں۔ اب 75 سال یہ چورن بیچا گیا کہ ہم اسی لیے ہیں کہ ہم اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں، ہم 15 منٹ میں یہ کر دیں گے، 10 منٹ میں وہ کر دیں گے، کچھ کیا حقیقت میں 75 سال سے یہ ان کے غلام ہیں، جو امریکہ سے آرڈر آتا ہے اسی کی تابع داری کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے لے کر آرمی چیف، اور آرمی چیف سے لے کر چیف جسٹس امریکہ میں ہی طے کیے جاتے ہیں، اور انہی کا یہ ڈائریکٹ آرڈر لیتے ہیں۔ یہاں عوام کا جو ووٹ ہے اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو اہمیت ہے اسی کی سارے مانتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس طاغوت نے ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر اس طاغوت کو طاقتور کیا، کیونکہ ان کی مدد سے وہ کام لیتا ہے، اور عمران خان کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد اس چیز کی گواہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ اسی طرح عوام کو پاگل بناتے ہیں، اور کچھ پاگل بن بھی جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ادارہ ہے، اس کا آفیسر جو ہے وہ ایک آفیسر ہے، سیم لائک دوسرے ملکوں کی طرح۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا امریکہ کا آرمی چیف، برطانیہ کا آرمی چیف، یہ آپ کے ساتھ ایران کی جنگ لگی ہے، کسی مذاکرات میں آپ نے آرمی کا بندہ دیکھا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں بتائیں، لیکن ادھر ایک بندہ جناب عالی نال ہے، اسی کے فیصلے ہیں، اسی کا آپریشن ہے، اسی کے پاس بندوق ہے، اسی کے پاس مذاکرات کا حق ہے۔ اور پھر کہتا ہوں یہی پاکستان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ کام کرتے ہیں جن نہیں کرنے والے، اور جنہوں نے کام کرنے ہیں وہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، یہیں سے تباہی شروع ہوتی ہے۔ اسی اگلی خبر پہ آتی ہیں جناب کہ 2 دن پہلے رینجر کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر کراچی میں گلشن اقبال میں غالباً وہ حملہ کیا گیا تھا، تو وہ بندے پکڑے، ایک کو زخمی حالت میں پکڑ لیا، دوسروں کو مار دیا۔ تو خبر یہ ملی کہ ان کا تعلق جماعت الاحرار سے ہے۔ پھر 24 گھنٹے میں یہ بھی ان کو پتہ چل گیا کہ جماعت الاحرار کے ٹھکانے کدھر ہیں، اور جناب طیارے اڑے اور انہوں نے افغانستان میں جا کے بم مار دیے۔ اب پتہ نہیں وہ جماعت الاحرار کے لوگ مرے یا کس کے مرے یہ تو نہیں ہمیں پتہ، لیکن بم مارے، خوب مارے، جتنے مار سکتے تھے مارے۔ اب شاید ان کو بھی پتہ بھی ہوگا، جاسوسی یا انٹیلیجنس کی رپورٹس ہوں گی ان کے پاس، لیکن میں پوچھتا یہ ہوں، سوال یہ ہے کہ آپ کبھی اس تاریخ میں گئے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ افغانستان کے وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں، ان کا مذہب، ان کا مسلک یہاں پاکستان میں لوگوں کے رہنے کی طرح ہی ہے۔ یہ فضل الرحمان ہو گیا، مولانا سمیع الحق کے مدرسے ہو گئے، لال مسجد والے ہو گئے، یہ سارا ایک ہی ہے نا، وہی ہے نا۔ لیکن وہ کیوں اسی ملک میں آ کے دھماکے کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے بقول مان بھی لیا جائے، پہلی تو بات ہمیں یہ بھی نہیں پتا یہ آپ کہتے ہیں، اگر مان بھی لیا جائے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ انڈیا ساتھ ہے، وہ غیر مذہب ہے، مسلک بھی نہیں ہے، وہاں وہ کیوں نہیں جاتے؟ تاریخ ہے، اور تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، اپنی غلطیاں نکالنی پڑیں گی کہ ان جرنیلوں نے کیا کیا کام ڈالے ہیں۔ ضیاء سے شروع ہونا پڑے گا، آج تک وہی پالیسی چل رہی ہے، اسی پالیسی کے اوپر عملے پیرا ہیں، اور نتائج بھی اس سے نکل رہے ہیں۔ دیکھیں کیا کریں گے، اب بمباری کریں گے افغانستان پہ جا کے؟ اس سے پہلے رشیا نے کر لی، امریکہ نے اتنی کر لی، کیا ہو گیا؟ وہ تو جیسے ہیں وہ ویسے ہی ہیں۔ تو اگر ان کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات ہو سکتی ہیں ان کے، تو ہم تو خیر وہ مسلمان تو ہیں نا، کلمہ گو تو ہیں نا، ہم تو اس کو کوئی اسلامی حکومت نہیں سمجھتے، وہ چند مسلک کے لوگ ہیں، اسی طرح کے وہ بھی جاہل ہیں، اس کو انہوں نے اسلام کا نام دے دیا اور وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان تو ہیں نا، کلمہ گو بھی ہیں، یہی نبی، یہی اللہ، یہی رسول، یہی کعبہ، سب کچھ ان کا یہی ہے نا۔
اسی مسلک کے لوگ ہمدرد یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، حکومتوں میں بیٹھے ہیں، تو پھر کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بات کرنی آپ کو سوٹ نہیں کرتی، آپ کو سوٹ کرتے ہیں یہی معاملات، آپریشن ہوتے رہیں، لڑائی لگی رہے، بمباری ہوتی رہے، آپ کو یہی کرتے ہیں، بلوچستان میں بد امنی رہے، تو آپ کو مزہ آتا ہے ان میں، اس کے بدلے میں پیسہ بھی ملتا، وبا بھی ہوتی ہے، اور وبا کے چکر میں آپ نے 1 لاکھ پاکستانی اب تک مروا دی ہے۔ وہ غدار جو قبر میں چلا گیا مشرف، کیا کیا اس نے؟ اسی نے یہ جنگ نافذ کی تھی نا۔ اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہمارے ملک کے اوپر آئے اور حملہ کر کے چلے جائے، آپ خاموش رہیں، بالکل جواب دیں، لیکن مسئلے کا حل بھی تلاش کریں کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور اس کا حل کیسے کیا جائے۔ ہر جگہ بمباری کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، نفرتیں بڑھتی ہیں، یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ اب آ جائیں بلوچستان کی طرف۔ بلوچستان میں حالات اس وقت کیا ہیں کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ ٹی ٹی پی کا قبضہ ہے، اور جناب جو ہیں شاہراہیں سڑکیں وہاں پہ BLA کا قبضہ ہے، اور جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ہماری آرمی چوکیاں بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی سیاسی حکومت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف وہ فارمیلٹی سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اصولی طور کے اوپر وہاں FCU اور رینجر اور جناب یہ ادارے کام کر رہے ہیں، انہی کا کام چلتا ہے، اور جو تھکا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کو وزیر اعلیٰ بٹھا دیتے ہیں تھوڑی سی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، تاکہ جتنا بھی آنے والا گند ہے وہ اس کے سر کے اوپر گرتا رہے، اور ہم جو ہے نا اپنے سکون سے کام کریں۔ اب بلوچستان کے جو حالات ہیں نا، وہاں کے روڈز کے، وہاں کے دیہات کے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کون رپورٹ دے گا آپ کو، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو تعلق ہے وہ کہیں نہ کہیں سے سورس سے نکل کے وہ ویڈیوز آتی ہیں، وہ رپورٹس آتی ہیں، وہ اتنی حیران کن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہاں نقشے میں تو موجود ہے، لیکن اصولی طور کے اوپر کولیپس ہو چکا ہے۔ کولیپس اس لیے ہو چکا ہے کہ وہاں دہشت گردی عروج کے اوپر ہے، وہاں چند شہروں کے علاوہ BLA پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ پہ۔ اب ظاہر ہے دنیا کے نقشے پہ اوپر تو ملک دکھایا جاتا ہے، لیکن وہاں حقیقت گراؤنڈ کے اوپر کیا آیا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یہاں بھی یہی کہوں گا کہ پالیسی بدلنا پڑے گی۔ یہ مشرف نے شروع کیا تھا نا، کس کے لیے کیا تھا آپ سب جانتے ہیں، کیوں کیا تھا؟ جب لاپتہ کیے، مسخ شدہ کیے، غائب کر دیے، تو پھر یہ چیزیں نکلی نا۔ ظاہر ہے جب کسی کا ماں، بھائی، بیٹا، باپ ہو جائے گا، غائب، مسخ شدہ ملے گا، تو بدلے کی آگ تو بڑک اٹھے گی۔ پھر آپ اس کو کیا محبت کے درس دو گے؟ وہ نہیں مانے گا، کبھی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس نے فیکٹ دیکھا ہے، اس نے خود اپنے بھائی باپ کو، بیٹے کو مسخ شدہ دیکھا ہے۔ آپ اسے وطن کی محبت نہیں سکھا سکتے۔ لڑ لے، کتنی دیر لڑ لی ہے، کتنے آپریشن کر لیے، کتنے بلوچ مار دیے، ان میں پتہ نہیں کتنے دہشت گرد تھے یا کتنے عام تھے۔ ایک جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے، دوسرے دن خبر ملتی ہے ہم نے جی 15 اڑا دیے۔ وہ 15 کون تھے؟ کوئی پتہ نہیں، عوام کو تو کوئی پتہ نہیں، آپ کو پتہ کہ وہ کون تھے، اور کیا نتائج نکلا؟ کچھ امن ہوا؟ پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا، سیاسی لوگ فیصلہ نہیں کریں گے، وہاں کے لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے، یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ کیونکہ تم جرنیل تو سمجھتی ہو کہ ہر چیز بندوق کے زور سے ختم ہوتی ہے، گولی چلا دیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی بھول ہے سب سے بڑی، اور اسی بھول نے آپ کا بیڑا گرک کر کے رکھا ہوا ہے۔ خیر، کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو؟ ہم تو دہائی دے سکتے ہیں، اور یہی ہمارے پاس آپشن ہے۔ ہم ان کی طرح تو بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھیں گے، کیونکہ آئین کو ماننے والے ہیں، پاکستان کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو وہی حق استعمال کریں گے جو ہمارے آئین نے ہمیں دیا۔ اب وہ آئین سے نکل گئے ہیں تو اس کا ذمہ دار بھی میں آپ کو ہی سمجھتا ہوں۔ اس سے اگلی خبر پہ آتے ہیں جی، یہ کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں کہ نیتن یاہو نے یہ بیان دیا کہ ہمارا لبنان سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ کوئی بھول میں نہ رہے، ہم لبنان میں رہیں گے، کوئی کارروائی بھی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جتنے مرضی سیکیورٹی معاہدے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ایران نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری لڑائی لبنان کی وجہ سے ہے، اگر یہ لبنان سے نہیں نکلے گا تو ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہماری کوئی صلح نہیں ہے، ہم لڑیں گے۔ تو اس نے اپنا ارادہ بتا دیا۔ اگر وہ امریکہ کے زور کے اوپر نکل بھی جائے گا تو خود ہی اپنی طرف سے کوئی کارروائی کرے گا کہ حزب اللہ نے کی ہے، اور دوبارہ حملے شروع کر دے گا۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ مذاکرات مجھے کسی پار لگتے نظر نہیں آتے، یہ یہی کچھ رہے گا، تاکہ جب تک ایرانی رجیم موجود ہے، جب تک وہ موجود ہے، جب تک ٹرمپ موجود ہے، یہی رہے گا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ ان کے منصوبے ہی اور ہیں۔ ان کے منصوبوں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے ایران، اور ایران کو ہٹائیں کیسے؟ میں تو کہتا ہوں ایران نہ ہوتا تو اب تک عرب ممالک اپنی خیر مناتے، وہ یہاں تک پہنچ جاتا۔ یہ تو ایران کو آپ دعا دیں کہ اس نے سارے پلان خاک میں ملا دیے ہیں۔ تو یہ لبنان سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ ایران کے بہت سارے علاقوں کے اوپر، لبنان کے بہت سارے علاقوں کے اوپر اس کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ قبضہ کر چکا ہے اس کے اوپر۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کہے کہ میں لبنان کو چھوڑ کے چلا جاؤں، اور اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو ایران بھی مذاکرات نہیں کرے گا، مذاکرات نہیں ہوں گے تو یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں اور معاملات چلتے رہیں گے۔ لیکن ہاں، اب وہ جو امریکہ کا ہم تھا نا، بس آ گئے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب وہ ختم ہو گیا۔ امریکہ کا جو برم تھا نا، اب میرا خیال ہے وہ سب مٹی ہو گیا۔ اگلی خبر پہ آتی ہیں جی، ایران تمام عرب ممالک سے پیسے لے رہا ہے، قطر سے $6 ارب پاس کروائے ہیں، امارات سے لیے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا یہ کون سے پیسے ہیں؟ یہ وہی پیسے ہیں جو امریکہ نے پابندیاں لگا کے بینکوں میں پیسے سٹاپ کر دیے تھے، پلج کر دیے تھے۔ اب امریکہ جب کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتا ہے، کسی ملک کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، تو جس ملک کے بینکوں میں وہ پیسے پڑے ہوتے ہیں نا، وہ وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں۔ امارات میں پڑے تھے، قطر میں پڑے تھے، بحرین میں پڑے تھے، کویت میں پڑے تھے۔ اب ایران ایک ایک کر کے سب سے واپس لے رہا ہے۔ یہ جنگ ایران کے فائدے میں ہے بہت،
ایران نے اپنی پابندیاں ختم کروا لیں، تیل بیچنا شروع کر دیا، ہاں جی، اس کے بعد اپنے جو پیسے منجمد اثاثے ہیں وہ غیر منجمد کروانے شروع کر دیے۔ اب تک خبر کے مطابق تقریباً $24 میں سے وہ $10 سے $12 غیر منجمد کروا چکا ہے، اور اب قطر نے بھی کہا کہ جو ہمارے پاس آپ کے $6 ارب پڑے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیں گے، اور یہ سب کچھ امریکہ کی مرضی کے بنا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، حالانکہ امریکہ نے ابھی تک کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی، لیکن گلف کنٹریز اپنی جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایران ان کے اوپر حملے کر رہا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہماری پیسے دے کے یہ جان چھوٹ جائے تو یہ سودا تو وارے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ پیسے لو اور ہماری جان چھوڑو، اور باقی تمام ممالک جو گلف کے اوپر حملے نہیں ہو رہے ہیں نا، ان کے ساتھ یہی معاملہ طے پائے تھے، اور یہ عقل مندی کی ہے ایران نے۔ ظاہر ہے پیسے تو چاہیے میرے بھائی، اپنے معاملات تو چلانے ہیں۔ حالانکہ ایران کے اندر اس وقت بھی زندگی، یہ جو بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، ان سے کئی گنا بہتر ہے لوگوں کی۔ ذرا آپ لوگوں سے پوچھیں کہ وہاں کس طرح گورنمنٹ اور رجیم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ لیکن اب گلف کنٹریز نے امریکہ کی آمادگی کے بغیر دو چیزیں، ایک پیسے، دوسری امریکہ کی رضامندی کے بغیر دینے، اور وہ بھی گلف کنٹری جہاں پہ امریکہ کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ چیزیں بدل رہی ہیں، طاقت ٹوٹ رہی ہے، اب طاقت جو ہے نا وہ بلاکس میں جا رہی ہے۔ اب دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ کبھی سوچا تھا کسی نے کہ گلف کنٹریز کوئی فیصلہ کریں گے ٹرمپ کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر؟ نہیں سوچا تھا، لیکن اب یہ ہو رہا ہے۔ تو اب ایران تمام ایک ایک کنٹری سے پیسے لے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب یہ پیسے تو آپ کو دینا ہی پڑیں گے، اور تمام کنٹریز اپنی اپنی جان چھڑوا رہے ہیں، اور یہ چیز ایران کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ ایران جنگ کو کیش کروا رہا ہے، ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز بند بھی کیا، وہاں سے ٹول بھی لے رہا ہے، اپنا تیل بھی بیچ رہا ہے، اور اپنے منجمد اثاثے بھی غیر منجمد کروا رہا ہے، یعنی کہ 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں۔ نقصان تو کیا، سپریم لیڈر گنوایا، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، لیکن اس کا بدلہ وہ پورا پورا وصول کر رہا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جنگ تو ختم ہوگی، امریکہ بھی چلا جائے گا، ایران یہیں پہ موجود رہے گا، اور یہ گلف کنٹریز کے لیے بہت بڑی درد سر بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہوئی، اب وہ ہوا ختم ہو گیا۔ اب وہ چیزیں تھیں نا جو امریکہ طے کرتا تھا اور ایران کے اوپر پریشر آتا تھا، اب وہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ٹرمپ نے ایک بیان دیا جی، بیان کا دیا کھانچی ماری ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جناب ایران کو گھٹنوں پہ لا کھڑا کر دیا۔ یہ کون سے گھٹنے ہیں بھائی؟ وہ تو پوری دنیا میں اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، دنیا مان رہی ہے کہ اس نے جنگ جیتی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے گھٹنوں کے اوپر لا کھڑا کر دیا۔ یہ تو وہی بات ہے کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ گھٹنوں پہ فیصلہ کر لو جناب بیٹھ کے کہ آپ ہیں یا وہ ہے۔ انہوں نے بغیر ایٹمی طاقت ہونے کے سپر پاور کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ آپ وہی ہیں نا جس کی طرف بھی آپ بیڑے لے کے جاتے تھے، اپنی فوج لے کے جاتے تھے، وہاں چیخیں نکلتی تھی، وہاں آگ ہی نظر آتی تھی، اور آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، یتیم بچے کی طرح پھر رہے ہیں، کوئی آپ کی سن نہیں رہا۔ گلف کنٹریز بھی آپ کی بات نہیں سن رہے، سوائے ایک امریکہ کے نوکر میں جو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی آپ کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا۔ آج کہیں پہ آپ کی واہ واہ نہیں ہو رہی، آج کہیں پہ بھی آپ کی دھمکیاں نہیں چل رہی، اور آپ کہتے ہیں ایران کو میں نے گھٹنوں پہ لا کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھیں، سمجھداروں کو تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن تاریخ فیصلہ کرے گی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا کہ کون گھٹنوں پہ آیا تھا اور کون گھٹنوں پہ نہیں آیا تھا۔ تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور تاریخ کو تسلیم کر لینا چاہیے، ورنہ تاریخ کا کیا جائے گا، وہ تو لکھی جائے گی، لیکن تاریخ آپ کے پلے کچھ نہیں چھوڑے گی۔ آپ کے ساتھ جو ہو گیا نا، آپ اپنی سپر پاور کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، اور انتظار کریں کہ کب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کا صحرا ایران کے سر پہ جائے گا۔ ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اختتام پہ میں یہی آپ کو کہوں گا کہ آواز کے ساتھ آپ نے آواز ملانی ہے، جتنا ہو سکے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے، اور خود بولنا ہے۔ سوال یہی جرنیلوں سے کہ ویئر از عمران خان؟ ہمیں بولتے رہنا ہے، نظریے کو زندہ رکھنا ہے، لیڈر کے لیے بات کرتے رہنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے علاوہ ان جرنیلوں نے ہمارے پاس کوئی اور آپشن چھوڑا نہیں ہے۔